میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ، آج سے 400 سال زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کی وصال کو۔ 100 سال آپ نے عمر پائی، یوں 500 سال پرانے بزرگ ہیں، عالم ربانی بھی ہیں اور صوفی باصفا بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان میں رطب اللسان ہیں۔ اللہ اللہ عز و شان و احترام بلگرام، عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بلگرام۔ ان کی مشہور و معروف کتاب 7 سنابل شریف اہل سنت میں بہت مشہور، مقبول اور مستند مانی جاتی ہے، جس کو علماء بھی مانتے پڑھتے ہیں، صوفیہ کرام بھی اس کو مانتے اور پڑھتے ہیں۔ اور کیوں نہ اس کو قبول کرے، اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت شاہ کلیم اللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں مدینہ المنورہ میں حاضر ہوا اور وہاں میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ صحابہ کرام موجود ہیں، اولیاء اللہ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، اور ایک شخص کے ساتھ بڑے مسکرا کر گفتگو فرما رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ دیر تک یہ معاملہ رہا، اس کے بعد وہ صاحب جو وہاں بیٹھے تھے وہ اٹھ کر تشریف لے گئے۔ میں نے اسی مجمع میں ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محو گفتگو تھے؟ انہوں نے فرمایا تم نہیں جانتے، یہ جو ہے میر عبد الواحد بلگرامی ہیں رحمت اللہ علیہ، اور حضور جو ان پر شفقت فرما رہے تھے، اظہار محبت فرما رہے تھے، شیریں انداز پر تبسم کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اس کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 7 سنابل، سرکار اس سے بڑے خوش ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کتاب جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے اور علماء اہل سنت میں بھی مقبول و مستند ہے، اس کتاب میں جو عقیدہ مسلمانوں کا اہل سنت و جماعت کا لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ کوئی ولی کسی پیغمبر کے درجہ تک نہیں پہنچتا۔ کوئی ولی کسی پیغمبر، رسول، نبی کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق پیغمبروں کے بعد تمام ولیوں سے بہتر ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، اور وہ بھی کسی پیغمبر کے درجہ تک نہ پہنچے۔ اور ان کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب ہے، ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان ہیں، ان کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، اور فرمایا کہ جو حضرت علی کو خلیفہ نہ مانے وہ خارجی ہے، اور جو شخص امیر المومنین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر حضرت علی کو فضیلت دے وہ رافضیوں میں سے ہے۔